الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین عزیز وقار، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. محرم الحرام کا مہینہ ہے. خلاق لم یزل کی دست سے بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں حاصل کردہ علم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ محرم جب آتا ہے، اس مہینے کے آتے ہی جگر گوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر حضرات حسنین کریمین، ان کے تذکرے چہار سو سنائی دینے لگتے ہیں. ہر مسلمان ان کا تذکرہ کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا اور اپنے سیرت و کردار کو ان کی سیرت و کردار کے سانچے میں ڈھالنا اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہے. اسی مناسبت سے ہماری آج کی اس نشست کا عنوان بھی یہی ہے، سیرت و فضائل سیدنا حسنین کریمین. محترم سامعین، حضرات حسنین کریمین کا ہم اس نشست میں ذکر خیر کریں گے. 4 باتیں ان شہزادوں کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پہلی بات حضرات حسنین کریمین کا تعارف. دوسری بات ان کے فضائل. تیسری بات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی
ان سے محبت، اور چوتھی بات ان کی سیرت و کردار کے چند نمونے۔ پہلی بات حضرات حسنین کریمین کے تعارف کے حوالے سے، یہ ہستیاں بلا شک بلا شبہ اس قدر مسلمانوں میں زباں زد عام ہیں کہ محتاج تعارف نہیں، تاہم اس لیے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے تعارف کو ذکر کرنا بھی برکت سے خالی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری رمضان المبارک میں ان کی ولادت ہوئی، 4 ہجری شعبان المعظم میں جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب ان شہزادوں کا آنا ہوا، رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے جاتے، اور ہر دونوں کی باری پہ اس طرح ہی ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو گود میں اٹھایا، ان کے کانوں میں آذان دی اور اپنے لعاب دہن سے ان کو گھٹی دی۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن اپنے ہی زیر انتظام ان کے بال کٹوائے، پھر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کی باری پر ہر ایک کی تخلیق کے 7ویں دن عقیقہ بھی فرمایا، 2 دمبے ہر دونوں کی طرف سے آپ نے عقیقہ فرمایا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اعزاز ہے جو ان شہزادوں کو حاصل ہوا جو کسی مقدر والے کو نصیب ہوتا ہے کہ دنیا میں آئے تو پیٹ میں جانے والی پہلی خوراک مصطفیٰ کا لعاب تھا، اور کانوں میں پڑنے والی پہلی آواز مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی آواز تھی۔ معزز حاضرین، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کے نام تجویز کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار بھی تھے، شیر خدا بھی تھے، اور ان کا محبوب کام روزے رکھنا، عبادت کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تھا۔ جو جس شعبے سے زیادہ محبت رکھتا ہو اس طرح ہی اپنے بچوں کے لیے چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر 2 کی پیدائش کے موقع پر ان کے نام تجویز کیے حرب۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے شہزادے کی ولادت پہ نام پوچھا، تبدیل کر کے فرمایا یہ حرب نہیں، یہ حسن ہے۔ پھر دوسرے بچے کی ولادت پہ پوچھا، پھر یہی فرمایا کہ یہ حرب نہیں، یہ حسین ہے۔ تیسرا بچہ تھا محسن، ان کی پیدائش پہ بھی اسی طرح ہوا، فرمایا اس کا نام بھی حرب نہیں محسن ہے۔ یوں کہہ لیجئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں کے نام بھی خود تجویز فرمائے۔ محترم سامعین، اس سے ایک سبق ہمارے لیے ہے، میں وہ عرض کرنا مناسب سمجھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کے رکھے ہوئے نام تبدیل فرمائے اور حسن، حسین اور محسن نام رکھے، اور امت کو یہ تعلیم دے دی کہ اپنے بچوں کے نام تجویز کرتے ہوئے ایسے نام کو تجویز کیا جائے جو با معنی ہو، مہمل قسم کے الفاظ، ایسے الفاظ جس کا کوئی وزن نہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں، ایسے نام تجویز کرنا محض اس شوق میں آ کر کے کہ میرے بچے کا ایسا نام ہونا چاہیے جو کسی اور کا نہ ہو۔ یہ اسلام سے نافہمی ہے، ناسمجھی ہے، اسلام کے علم سے، تعلیم سے روشناس نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہم جب بھی بچے کا نام تجویز کریں تو عمدہ، خوبصورت، اسلامی اور بامانہ نام تجویز کریں۔ سامعین ذی وقار،
سب سے بڑی بات وہ کسی کے تعارف میں اس کا نسب ہوتا ہے. جتنا نسب عمدہ ہوتا ہے اس کو اتنا ہی صاحب شرف سمجھا جاتا ہے، صاحب عزت سمجھا جاتا ہے، صاحب کمال سمجھا جاتا ہے. جتنا قبیلہ بڑا ہو، جتنا نسب بڑا ہو، اس کو اعزاز بھی اتنا بڑا سمجھا جاتا ہے. آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کی روشنی میں حضرات حسنین کریمین کے نسب پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے، ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما. فرمایا، لوگو، کیا میں تمہیں ایسے شہزادوں کے بارے میں نہ بتلا دوں کہ جو شہزادے ایسے ہیں کہ ان جیسے نانا اور نانی کسی اور کے نہیں، وہ شہزادے ایسے ہیں کہ ان جیسے چچا اور پھوپھو کسی اور کی نہیں، وہ شہزادے ایسے ہیں ان جیسے خالو اور خالہ کسی اور کے نہیں. فرمایا، وہ شہزادے ایسے ہیں ان جیسے باپ اور ماں کسی اور کے نہیں. اور بعد میں فرمایا رحمت دو جہاں نے فرمایا، ہما الحسن والحسین، وہ ایسے شہزادے جو یہ منفرد شان رکھتے ہیں لوگوں میں، وہ ایک حسن ہے اور دوسرا حسین. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس نسب کو بیان کرتے ہوئے، تعارف کو بیان کرتے ہوئے مزید وضاحت فرمائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں. وجدتہما خدیجۃ بنت خویلد، ان کی نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں. اور فرمایا، وَأُمُّهُمَا فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ان کے باپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وَعَمُّهُمَا جعفر بن ابی طالب، فرمایا ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں. وَعَمَّتُهُمَا أُمُّ ہانی بنت ابی طالب، فرمایا ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے. وَخَالُهُمَا ابو القاسم، فرمایا ان کے خالو جناب قاسم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. وَخَالَاتُهُمَا زینب وَرُقَیَّۃ وَأُمُّ کلثوم، بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خالائیں ایک رقیہ ہے، دوسری زینب ہے، تیسری ام کلثوم ہے، اور تینوں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس کے بعد رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. فرمایا، جدہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، عمہما فی الجنہ، عمتہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، وہما فی الجنہ، ومن احبہما فی الجنہ. جس کا حاصل یہ ہے، فرمایا ان دونوں شہزادوں کی یہ عظمت ہے، ان کا یہ اعزاز ہے، ان کا یہ نسب ہے. جدہما فی الجنہ، ان کا نانا بھی جنتی، ان کی نانی بھی جنتی، ان کے والد بھی جنتی، ان کی والدہ بھی جنتی، ان کے چچا بھی جنتی، ان کی پھوپھو ام ہانی بھی جنتی. خالاتہما، ان کی خالائیں زینب بھی جنتی، رقیہ بھی جنتی، ام کلثوم بھی جنتی. ہما فی الجنہ، فرمایا ان کے ساتھ ساتھ وہ دونوں شہزادے بھی جنتی. صرف اتنا نہیں، فرمایا من احبہما فی الجنہ، جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی. یہ جنت کا اعزاز ان کے نسب میں اللہ نے رکھ دیا ہے. کیا عظمت انہوں نے پائی ہے، ان کی فضائل اور عظمت کا ہم مطالعہ کریں. میں چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھئے، کیا مسئلہ؟ کہنے لگا اگر کوئی بندہ مکھی کو مار ڈالے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا عراق سے آیا ہوں. فرمایا تعجب ہوتا ہے
مجھے عراقیوں پر ایک مکھی کے مارنے کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے حسین کو قتل کر دیا، ان کو خیال نہیں آیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو اگلے جملے ارشاد فرمائے حضرت عبداللہ ابن عمر نے، فرمایا ان کو قتل کیا ہے عراق والوں نے جن کے بارے میں نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن و حسین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے گلشن کے خوبصورت دو پھول ہیں۔ سامعین عزیز وقار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں سب سے حسین تر ہیں، سارے انبیاء بھی حسن میں بعد میں سب سے افضل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس والحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ فرمایا میرا بیٹا حسن اپنی گردن سے چہرے تک بالکل ایسے ہے جیسے اس کا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور میرا بیٹا حسین گردن سے لے کر ٹخنوں تک بالکل ایسا ہے جیسے اس کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو رسول اللہ کے مشابہ گردن سے چہرے تک وہ حسن کو دیکھ لے، جس نے گردن سے ٹخنوں تک رسول اللہ کے مشابہ کسی کو دیکھنا ہو وہ حسین کو دیکھ لے۔ یہ مشابہت اگلے جملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ دونوں شہزادے جب سامنے آتے تھے تو یوں لگتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہوں۔ ان کا رنگ بھی اسی طرح تھا جیسے نانا کا ہے، ان کی صورت بھی اسی طرح سے تھی جیسے نانا کی۔ معزز حاضرین، اوصاف مصطفیٰ کے حامل تھے یہ شہزادے۔ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کی مرض الوصال میں آئیں آپ کے پاس، حسن کو بھی ساتھ لے کر آئیں اور حضرت حسین کو بھی ساتھ لے کر کے آئیں، اور آ کر کے عرض کیا ابا جان میں آپ کی خدمت میں ان بچوں کو لائی ہوں، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، لگتا اسی طرح ہی ہے، آپ کچھ ان کے لیے وصیت فرما دیجئے، کچھ ان کو وراثت میں سے ہی عطا فرما دیجئے، کچھ مال کے بارے میں کہہ دیجئے میرے ان بچوں کو دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا خوب فرمایا، دنیا کی وراثت کو بیٹی چھوڑیے، میں ان کو اپنے اوصاف کا حامل بنانے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما الحسن فلہ حیبتی وسعددی اما الحسین فلہ جرتی وجودی۔ فرمایا رہا حسن میں محمد اس کو اپنی ہیبت دینے والا ہوں، میں محمد اس کو اپنی سرداری دے رہا ہوں، رہا حسین میں محمد اس کو اپنی جرت بھی دے رہا ہوں، اپنی سخاوت بھی دے رہا ہوں۔ اپنے اوصاف کا وارث بنا دیا جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سامعین عزیز وقار، یہ دنیا کا معاملہ تھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمائے دو شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک اور روایت آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آیا اپنی والدہ کے پاس، میری والدہ نے مجھ سے پوچھا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کا تیرا کیا معمول ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا والدہ سے کہ اب تو کچھ دن ہو چکے میں نہیں جا سکا۔ میری والدہ نے کہا ابھی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کے اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرا لو، میرے لیے بھی بخشش کی دعا کرا لو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے فوراً چلا مسجد کے اندر، مغرب کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، میں نے مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی، آپ کے انتظار میں بیٹھا، آپ نے نوافل ادا کرنا شروع کر دیے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے چلنے لگا، میرے قدموں کی آہٹ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے میرے ساتھ؟ عرض کیا حذیفہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ آپ کے گناہوں کو بھی بخشش کرے، آپ کی والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ اس کے بعد جو جملے ارشاد فرمائے ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، فرمائے یہ
فرشتہ ایک میرے پاس ابھی آیا ہے جو آسمان سے کبھی زمین تک آج تک نہیں آیا، پہلی دفعہ ہی زمین پر آیا ہے۔ یہ فرشتہ جو پہلی دفعہ زمین پر آیا، آنے کا مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا استأذن ربہ، اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت چاہی ان یسلم علیہ، کہ وہ زمین پر آئے اور آ کر دو کام کرے۔ پہلا کام اس لیے آیا ہے کہ یہ مجھے سلام کہے، اور دوسرا کام اس لیے آیا ہے وَيُبَشِّرُنِي، کہ مجھے آ کر خوشخبری دے دے۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا خوشخبری دینے یہ آیا ہے بِأَنَّ فاطمة سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا مجھے بتانے آیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور آپ کی بیٹی کے بیٹوں کو حسن اور حسین کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ یہ اعزاز دینے کے لیے فرشتہ ہے، یہ فضائل ہیں۔ سامعین ذی وقار، ان کی محبت کو رسول اللہ نے اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ چنانچہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ابنای من احبہما احبنی، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من احبنی احبہ اللہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یوں کہیں تو بے جانا ہوگا، جسے اللہ کی محبت چاہیے، جسے رسول اللہ کی محبت چاہیے وہ اللہ سے محبت کرے، اور جسے رسول اللہ سے محبت کرے اللہ سے محبت کرے گا، رسول اللہ کی محبت ملے گی۔ رسول اللہ سے محبت کب ملے گی؟ جب ان کے شہزادے حسن و حسین سے محبت کرے گا۔ اور جنت چاہتا ہے تو یہ زینہ بتلا دیا گیا، فرمایا میرے بچوں سے محبت کرے گا میری محبت پائے گا، میری محبت کرے گا اللہ کی محبت پائے گا، اللہ سے محبت کرے گا تو جنت پائے گا۔ سامعین ذی وقار، فضائل ہی کی بات کرتے رہے تو ایک لمبی بات ہے، وقت مختصر ہے، میں چند باتیں اس حوالے سے بھی آپ حضرات کے گوشت گزار کیے دیتا ہوں کہ ان شہزادوں کا مقام حضرات صحابہ کی نظروں میں کیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے فرماتے ہیں، سامنے علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں، فرمایا علی ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے امیر المؤمنین۔ فرمایا یہ بچے تو آپ کے ہیں مگر شکل ان کی مصطفیٰ سے ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر مسکرانے لگے، یہ محبت تھی کہ بچوں کو کندھے پہ اٹھایا جا رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے وظائف مقرر فرمائے تھے، اور سب سے زیادہ وظیفہ ان لوگوں کو ملتا تھا جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ قربان جائیں اس محبت پہ جو اہل بیت کے ساتھ اصحاب کرام کو تھی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ قربان جائیں اس محبت پر جو محبت صحابہ کو اہل بیت سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ کے وظائف کم رکھے، سب سے زیادہ وظائف تھے جناب بدری صحابہ کے۔ حضرات حسنین کریمین کو بھی وظیفہ اسی طرح ملتا جو بدر کے صحابہ کو ملا کرتا تھا، ان کو بدری صحابہ کے مقام کے برابر رکھ کر وظیفہ دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا، تب بھی ان حضرات کو اسی طرح وظائف ملتے رہے، بدستور جاری رہے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس وقت یہ جوانی کی عمر میں تھے، جب جوانی کی عمر میں آئے تو یہ مہمات میں حصہ لیتے تھے۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے مورخین نے لکھا ہے، خراسان کا میدان ہو یا طرابلس کا ہو، طبرستان کا ہو یا جرجان کا ہو، جہاں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے مہمات بھیجی تھی، ساری مہمات میں دیکھا جاتا تھا حسن و حسین بھی شریک نظر آتے تھے۔ سامعین ذی وقار، ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی ان سے محبت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس تشریف لائے، کسی کی بات نہیں مانی، لوگوں نے کہا آذان سنا دیجئے، نہیں بات مانی، لوگوں نے سفارشی بنا دیا حسنین کریمین کو۔ حضرت حسن و حسین آ گئے، عرض کیا اے بلال ہم سفارش کر رہے ہیں، آج فجر کی اذان ہمیں سنا دیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادوں کی بات ٹالنا مناسب نہیں سمجھا اور فجر کی اذان لوگوں کو سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی سفر میں تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے، جب تھکے تو زمین پر ہی لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے، آپ کے قدموں پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے
سند حدیث میں، روایات حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے۔ محدثین نے جتنی احادیث روایت کی ہیں سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں۔ اتنے مقام رکھنے والا صحابی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سویا دیکھا، قدموں پہ مٹی دیکھی تو کپڑا لے کر حضرت حسین کے قدموں سے مٹی کو جھاڑنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اتنا جلیل القدر صحابی میرے قدموں کی مٹی جھاڑ رہا ہے، فوراً اٹھ کے کہا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین رہنے دیجئے، جو عصمت اللہ نے آپ کو دی ہے اگر میں لوگوں میں بیان کر دوں تو یہ آپ کو کبھی زمین پر ہی نہ آنے دیں، ہمیشہ آپ کو کندھوں پہ اٹھائے رکھیں۔ یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ محبت کی مثالیں ہیں، یہ عقیدت کی مثالیں ہیں جو صحابہ کو اہل بیت عظام سے تھی۔ سامعین ذی وقار، ہم حضرات حسنین کریمین کی زندگی کو دیکھیں، عبادات اتنی نظر آتی ہیں، دن بھی عبادات میں گزر رہا ہے، راتیں بھی عبادات میں گزر رہی ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ دو پھول رسول اللہ کے دو شہزادے، انہوں نے رات کو تقسیم کر رکھا تھا۔ پہلی رات، آدھی رات پہلی حضرت حسن مصلی پہ گزار دیتے اور دوسری آدھی رات حضرت حسین مصلی پہ گزار دیتے۔ اپنے رب کو منانے کے لیے باری لگا رکھی تھی کہ آدھی رات میں رب کے حضور پیش ہو جاؤں گا، آدھی رات آپ رب کے حضور پیش ہو جائیے۔ اور حج، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں مجھے رشک آتا ہے جناب حسن پر، میں نے کبھی زندگی میں پیدل حج نہیں کیا مدینہ سے جا کر، مگر اس شخص، اس بچے نے، رسول اللہ کے اس شہزادے نے، رسول اللہ کے اس پھول نے مدینہ سے مکہ ایک دفعہ نہیں 25 مرتبہ پیدل جا کے حج کیا۔ کسی نے کہا تھا ان سے کہ آپ سواری کا انتظام کیوں نہیں کر لیتے، اللہ نے آپ کو نوازا تو ہے۔ فرماتے تھے کہ میں رب کے حضور پیشی کے لیے آؤں، سواری پہ بیٹھ کے آؤں، میں حسین اور حسن کو حیا آتی، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، اس لیے جان بوجھ کر پیدل آتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، حلم کا یہ عالم تھا، تحمل اور برداشت کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص آیا، ایک بدو آیا اور آ کر کے گالیاں دینے لگا۔ یہ شہزادے سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی کوئی نہیں دے رہے، چلتے جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے اور وہ مسلسل گالیاں دیے جا رہا ہے۔ جب یہ گھر کے پاس پہنچے تو اپنے خادم سے کہا گھر جائیے اور ایک چاندی کے سکے پڑے ہوئے گھر میں ایک تھیلی میں، وہ لے کر کے آئیے۔ وہ چاندی کے سکوں کی تھیلی لے کر کے آیا، گالیاں دینے والے کو دے دی، کہا یہ لے لو میری طرف سے ہدیہ ہے تیرے لیے۔ اس شخص نے وہ ہدیہ لیا اور لے کر کے فوراً کہنے لگا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں آپ فرزند رسول ہیں۔ کہا کس طرح سے؟ فرمایا میں گالیاں دینا مقصود نہیں تھا، میں آپ کا تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا فرزند ہے اور نواسہ ہے، لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے اس کو اپنا پھول قرار دیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول نے جنت کا سردار قرار دیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ واقعی ایسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کے تحمل کو دیکھ کر، آپ کی سخاوت کو دیکھ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ سامعین ذی وقار، سخاوت، فیاضی اس قدر تھی کہ کبھی محتاج دروازے سے آ کر خالی نہیں جاتا تھا۔ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے 1000 درہم چاہیے۔ شہزادے نے سنا، سیدھا گھر میں گئے، 1000 درہم اٹھایا اور اس کو آ کر کے دے دیا۔ خدمت خلق کا یہ عالم تھا کہ طواف کر رہے ہیں، ایک شخص آ کر کے کہتا ہے جناب حسن میرا فلاں کام ہے، آ جائیے میرا کام کیجیے۔ طواف چھوڑا اور کام کرنے چل پڑے۔ دیکھنے والے نے کہا عجب شخص ہے کہ طواف کو چھوڑ دیا، عبادت کو چھوڑ دیا اور اس شخص کے بلانے پہ چلے گئے۔ آپ خاموشی سے چلے گئے، واپس آئے اور اپنا طواف مکمل کیا اور پھر فرمایا کہ ایسی باتیں کر رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، میں نے اپنے نانا کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی کی حاجت روائی کے لیے چلا جائے، اگر اس کا کام کر لے گا تو ایک حج اور عمرے کا ثواب پائے گا، اگر اس کا کام نہیں کر سکے گا پھر بھی ایک عمرے مقبول کا ثواب پائے گا۔ آپ باتیں کرتے رہ جاؤ، میں نے طواف چھوڑا اور چلا گیا، اس کی حاجت پوری کر لی، مجھے حج کا ثواب بھی مل گیا، عمرے کا ثواب بھی مل گیا اور واپس آیا تو طواف بھی پورا کر لیا۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ سامعین ذی وقار، آج مسلمان نام لیوا تو بن گئے حسنین کریمین کے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے الفت ہے اور محبت ہے، ہمیں چاہیے یہ کہ الفت کا مظہر بنے، اور الفت کا مظہر یہ ہے کہ وہ کردار اپنائیں، وہ سخاوت اپنائیں جو حسنین کریمین کی تھی۔
وہ علم اپنائیں جو حسنین کریمین کا تھا، وہ عبادت کا شوق اپنائیں جو حسنین کریمین کا تھا، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں جو حسنین کریمین کا تھا۔ اگر ان کی زندگی کے یہ گوشے ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی اسی طرح ہی بن جاتی ہے، پھر واقعی ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم نہ علم رکھتے ہیں، نہ خدمت خلق رکھتے ہیں، نہ سخاوت رکھتے ہیں، نہ عبادت کا جذبہ اور شوق رکھتے ہیں، محض کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، تو معزز حاضرین پھر نعرہ تو ہے، دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ اللہ سے دعائے ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا فرمائے۔